الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم اور وہ لوگ جب بیان کی جاتی ہیں سمجھائی جاتی ہیں انہیں ان کے رب کی آیتیں لم يخروا عليها صما وعميانا نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر والذین یقولون اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار هب لنا من ازواجنا وذریاتنا عطا فرما ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک وجعلنا للمتقین اماما اور بنا دے ہمیں متقین کا پیشوا
اولئک یجزون الغرفہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بدلہ میں دیا جائے گا بالا خانے، بما صبروا، بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ملاقات ہوگی اس میں دعا اور سلامتی کے ساتھ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، حسنت مستقرا ومقاما، کیا ہی اچھا ہے وہ ٹھکانہ اور کیا ہی اچھی ہے وہ رہنے کی جگہ۔ قل ما یعبأ بکم ربی، فرما دیجیے میرا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہیں رکھے گا، لولا دعاؤکم، اگر تم اسے نہ پکارو، اس کی عبادت اور اس کی اطاعت نہ کرو، فقد کذبتم، اے کافرو تم نے تو کھل کر کے جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، پس ان قریب ہوگا یہ جھٹلانا تمہارے گلے کا ہار۔ آمنت باللہ وبآیاتی، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عباد الرحمن کی صفات کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ 12ویں صفت اللہ نے اپنے بندوں کی یہ بیان کی، اذا ذکروا بآیات ربہم، کہ جب رحمان کے بندوں کے سامنے ان کے رب کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور ان کے رب کی احکامات بیان کیے جاتے ہیں، دین کی بات بیان کی جاتی ہے، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اس کے اوپر بہرے اور گونگے ہو کر کے نہیں پڑتے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ کہ جب دین کی بات اللہ کے بندوں کے سامنے بیان ہو، اللہ کے احکامات کا ذکر ہو، اللہ کی قدرت کی دلائل اور نشانیاں بیان کی جائیں، تو وہ اللہ کے احکامات کو مانیں، اس کی آیات اور اس کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر اور تدبر سے کام لیں، اور جو اس سے نتیجہ نکلے اس کے اوپر وہ عمل کرے۔ تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ بڑی خوبیوں والے، بڑے صفات والے ہیں کہ جو بہرے اور گونگوں کی طرح نہیں بلکہ بینا اور شنوا بن کر کے اللہ کی احکامات اور دین کی باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو انتہائی اعلیٰ صفت۔ دوسرا مطلب ہے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ وہ جب ان کے سامنے دین کی بات بیان ہو، اللہ کی آیات اور نشانیاں بیان ہوں، تو وہ بہرے اور گونگے بن جاتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں، کچھ پرواہ نہیں ہوتی، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، نہ تو رب کی آیات میں غور و فکر کیا، نہ تدبر کیا، نہ احکامات کو مانا، نہ دین کی بات کے اوپر عمل کیا۔ تیسرا مطلب لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات اور احکامات اور دین کی بات بیان ہو تو وہ اس کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، لیکن ایسے طریقے سے کریں جو صحیح نہ ہو۔
جو صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کے طریقے سے ہٹ کر کے اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی رائے اور اپنی عقل کے دائرے میں، تو یہ بھی ایسا ہے کہ وہ صم و عمیانہ، بہرے اور گونگے ہیں، اللہ کی آیات اور دین کی بات کے اوپر عمل تو کر رہے ہیں لیکن بہرے اور گونگے ہو کر کے، اصول سے ہٹ کر کے، صحیح طریقے سے ہٹ کر کے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعبی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ان سے کسی نے ذکر کیا کہ اگر میں کسی ایسی مجلس میں پہنچوں جہاں سارے لوگ سجدے میں پڑے ہوں تو کیا مجھے بھی سجدے میں چلے جانا چاہیے؟ تو امام شعبی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ سجدے میں کیوں گئے ہیں، کون سی آیت انہیں سنی اور وہ سجدے میں گئے، ان کے سجدے میں جانے کی حقیقت کیا ہے۔ جب تک تمہیں اس کی حقیقت معلوم نہ ہو اس وقت تک تم سجدے میں نہیں جا سکتے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جب تک دین کی بات کی پوری حقیقت معلوم نہ ہو اور بغیر حقیقت کو جانے ہوئے اپنے رائے سے اور اپنی عقل سے ایک تجویز کر لینا، ایک رائے مقرر کر لینا، فرمایا یہ صم اور عمیانہ کے زمرے کے اندر داخل۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا اذا ذکروا، جب ان کو سمجھایا جائے، جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جائے، بیان کیا جائے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے احکامات، قرآن کی آیات، احادیث کے اندر سرے سے غور و فکر ہی نہیں کرتے، اور کچھ الحمدللہ ہمارے نوجوان اور نو تعلیم یافتہ طبقہ قرآن کا ترجمہ دیکھتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں، حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں، لیکن صرف ترجمہ اور تفسیر دیکھ کر کے وہ پھر ایک رائے قائم کر لیتے ہیں جو کہ اصول سے ہٹ کر کے ہوتی ہے، اور پھر اس وجہ سے وہ مغالطوں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ ہر ایک آدمی اپنی ایک عقل سے، سمجھ سے، اپنی رائے سے پھر ایک رائے قائم کر لیتا ہے اور پھر اس کا وہ مطلب بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ دین کے اندر سیکھنا اور سکھانا ہے، تذکیر ہے، تعلیم اور تعلم، والذین اذا ذکروا، سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ اللہ نے وحی بھیجی نبی علیہ السلام کے پاس، فرشتے کے ذریعے سے وحی کا نزول ہوا، اور پھر نبی نے اس وحی کو امت تک پہنچایا اور انہیں سمجھایا۔ اللہ نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کو مبعوث کیا، 4 ڈیوٹیاں لگا دی، یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرنا، ان کو سکھلانا اور ان کا تزکیہ کرنا اور اس کی حکمت بتلانا۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے۔ اگر آدمی صرف مطالعے کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے یا حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے گا بغیر ماہر استاد کے، تو اس کا ذہن غلطیوں کے اندر، الجھنوں کے اندر پڑ جائے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کسب ہو، کوئی بھی ہنر ہو، معمولی سے معمولی کیوں نہ ہو، موچی کا ہے، درزی ہے، لوہار ہے، کوئی بھی کسب ہے، بغیر سیکھے ہوئے، بغیر استاد کے
انسان اس کو اچھے طریقے سے سیکھ نہیں سکتا۔ ڈاکٹری ہے، ایک آدمی صرف اسٹڈی کر لیتا ہے، ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لے، وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ ایک آدمی انجینئرنگ کی بکیں پڑھ لے تو اس سے وہ انجینئر نہیں بن سکتا۔ تو صرف قرآن کا مطالعہ کر لینے سے اور تفسیر دیکھ لینے سے اور حدیث کا ترجمہ دیکھ لینے سے وہ کس طرح سے اس علم کے اندر مہارت حاصل کر سکتا ہے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک آدمی مفتی بنا ہوا ہے اور ہر ایک آدمی جو وہ مفسر ہے۔ تو فرمایا کہ اذا ذکروا بآیات ربہ، جو بغیر سیکھنے کے خود اسٹڈی کے ذریعے سے، مطالعے کے ذریعے سے ایک رائے قائم کر لے، تو فرمایا کہ وہ بھی ثم وعمیانا، بہروں اور گونگوں کے زمروں کے اندر جو ہے وہ بھی داخل ہے۔ آگے 13ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ رحمان کے بندوں کی 13ویں صفت یہ ہے کہ وہ رب سے دعائیں مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما دے جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ایسی اولاد عطا فرما کہ جس کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ فرمایا کہ جس مومن بندے کو اللہ رب العزت ایسی بیوی عطا فرما دے جس کا عقیدہ درست ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کا عمل صالح ہو، وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو اس بیوی سے فرمایا کہ سکون ملے گا اور اس آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو۔ اولاد ہے، نیک اور صالح ہے، فرما بردار ہے، با عمل ہے، دین کے اوپر چلنے والی ہے، تو اس سے ماں باپ کو فرمایا کہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون حاصل ہو۔ اولاد نافرمان ہے، بدماش ہے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتی، ان کے پیسے کو اڑا دیتی ہے، باعمل نہیں ہے، دین سے دور ہے، تو ماں باپ کو اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ رحمان کے بندے اللہ سے یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بیویاں بھی نیک اور صالح عطا فرما، اولاد بھی نیک اور صالح عطا فرما، اور پھر اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ بیویوں کی بھی اصلاح ہو اور اولاد کی بھی اصلاح ہو۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی بھی فکر کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں متقین کا امام اور پیشوا بنا۔ فرمایا متقین کا امام اور پیشوا ہر ایک انسان ہے، اس طرح سے کہ ہر ایک آدمی اپنے کنبے کا، اپنے خاندان کا، اپنے فیملی کا، اپنے گھر کا سربراہ ہے، پیشوا ہے۔ جب بیوی نیک ہے، اولاد نیک اور صالح ہے، تو وہ صالحین کا کیا بن گیا؟ امام، پیشوا۔ تو اس لیے فرمایا کہ خود بھی اپنی اصلاح کی فکر کرو اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اہل و عیال اور بیوی بچوں کی بھی اصلاح کی فکر کرو، کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا نیک اولاد کام آئے گی۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تین چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد جس سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، صدقہ جاریہ والے اعمال، پڑھنے پڑھانے کے ذرائع، اور نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا گو، نیک عمل کرے اور دعا کرے۔ اولاد نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے، دعا کیا کرے؟ مرنے والے کے کام کیا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ متقین کی جو 13ویں صفت ہے وہ یہ کہ وہ رب سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں کو، اولاد کو نیک اور صالح بنا، اور ہمیں بھی نیک اور صالح بنا کر کے متقین کا امام بنا، تاکہ لوگوں کے اندر ہماری یاد جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو اور لوگ ہمارے نقش قدم پہ چلیں، ہمارے ذکر کریں تو خیر کے ساتھ ذکر کریں۔ اولئک یجزون الغرفہ،
شروع میں جب یہ رکوع میں نے شروع کیا تھا تو میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں رکھی تھی کہ مذہب کی جو بنیاد ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ہے. 3 سوالات ہیں جو ہر ایک انسان کے ذہن کے اندر فطرتی طور پر اٹھتے ہیں. ایک یہ کہ ہمارا مبدا کیا ہے, کہاں سے ہماری ابتدا ہوئی. دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ معاد کیا ہے, انتہا کیا ہے, ٹھکانہ کیا ہے. اور تیسرا یہ کہ میعاد جو درمیان کا عرصہ ہے اس کو کس طرح سے گزارنا ہے. مبدا کے بارے میں میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہر ایک انسان کا مبدا, اس کی ابتدا کہاں سے, اللہ کے امر سے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, اس کے ذریعے میں نے عرض کر دیا کہ اللہ کا حکم ہے وجود میں آؤ, وجود میں آ گیا. فرمایا کن ہو جاؤ, فیکون ہو گیا. تو اللہ کے امر سے ہماری ابتدا, اور پھر درمیان کی جو زندگی ہم نے گزارنی ہے وہ کس طرح سے گزارنی, اس کا ذکر پورے رکوع میں ہو گیا. صفات بیان کر کے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, پہلی صفت بندگی اختیار کرنا. دوسری صفت تکبر سے بچنا, غرور سے بچنا, زمین پہ چلے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا. اذا خاطبهم الجاہلون, جاہلوں سے واسطہ پڑے, لڑنا جھگڑنا نہیں, الجھنا نہیں, اور ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے سلامتی کہتے ہوئے گزر جانا. راتیں سجدے میں گزریں, قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں گزریں, جہنم سے پناہ مانگیں, اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کریں, اور اسراف سے اور بخل سے اپنے آپ کو بچائیں, اور اعتدال سے کام لیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, کسی کو ناحق قتل نہ کریں, اور زنا نہ کریں, اور ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کے اوپر توبہ طائب ہوں, اعمال صالحہ اختیار کریں. اور فرمایا کہ جھوٹ نہ بولیں, جھوٹی گواہی نہ دیں, گانے بجانے کی مجلسوں کے اندر شریک نہ ہوں. ایسی مجلسوں سے گزر ہو تو سنجیدگی سے گزر جائیں. اور پھر 12ویں صفت بیان فرمائی کہ اللہ کے احکامات اور دین کی بات جب سامنے آئے تو بہروں اور گونگوں کی طرح نہ سنیں, بلکہ سنوا اور بینا ہو کر کے سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں, اور صحیح طریقے سے دین کو سمجھیں اور سمجھائیں, اور اپنی بھی اصلاح کی فکر کریں, اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کریں. تو پوری کی پوری زندگی اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے کے مطابق جب ہوگی تو پھر اس کے بعد معاد کیا ہوگا, ٹھکانہ کیا ہوگا, لوٹ کر کے کہاں جانا ہوگا, اس کا ذکر فرمایا ہے. اولئک یجزون الغرفہ بما صبر. اب ان کی جو انتہا ہے, جو ان کی معاد ہے, جہاں انہوں نے لوٹ کر کے جانا ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور ان تمام باتوں کے اختیار کرنے میں ملے گا کیا؟ فرمایا کہ غرفہ ملیں گے, بالا خانے جنت کے اندر ملیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مقربین ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت کے اندر ایسے بالا خانے, ایسے محلات, ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جو عام جنتی ہوں گے ان کو وہ بالا خانے, ان کی وہ مقامات ایسے نظر آئیں گے جس طرح دنیا والوں کو آسمان کے اندر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے صاف اور شفاف غرفے ہوں گے کہ جن سے باہر سے دیکھیں گے تو اندر کا منظر نظر آئے گا, اندر سے دیکھیں گے تو باہر کا منظر نظر آئے گا, تاکہ انسان پوری طرح سے لطف اندوز ہو سکے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور ہر طرف سے سلامتی اور دعائیں کی صدائیں ان کے اوپر اٹھیں گی. لوگ ملیں گے, جنتی ملیں گے تو سلام ڈالیں گے, فرشتے آئیں گے تو سلام پیش کریں گے. جس طرح کہ اللہ نے فرمایا تحیتہم فیہا سلام, کہ ان کی وہاں پر جو ملاقات ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوگی اس میں سلامتی ہوگی. سلام قولا من رب الرحیم, رب کی طرف سے سلام ڈالا جائے گا. تو سلامتی اور دعائیں ہوں. اور خالدین فیہا, ایسی جنت ملے گی ان ساری صفات کو پیدا کرنے کے بعد کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے اور کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا. حسنت مستقرا و مقاما,
فرمایا وہ ایسا مقام ہے، ایسا ٹھکانہ ہے کہ کیا ہی خوب وہ ٹھکانہ ہے، خوب رہنے کی جگہ۔ اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، کسی دل کے اندر وہم و گمان نہیں گزرا۔ جنت کی اندر فرمایا کہ ایک کوڑے کے برابر جگہ کا ملنا دنیا و مافیہ سے زیادہ بہتر۔ صدائیں اٹھیں گی، اے جنتیو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، ولا تموتو کبھی تمہارے اوپر موت نہیں آئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان رہو گے، کبھی تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت ہی رہیں گی، کبھی بدحالی نہیں آئے۔ تو عباد الرحمن کی یہ صفات ہیں۔ فرمایا کہ جب انسان یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے گا اس کو سکون ملے گا، فطرتی طور پر اسے سکون ملے گا، اور جب ان صفات سے ہٹ جائے گا تو پھر انسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔